بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ جو بات میں اس نشست میں بتانے جا رہا ہوں، یہ اس نشست میں اور اس کے بعد ایک اور بیٹھک ہوگی انشاءاللہ۔ ان دو نشستوں میں اس بات کو آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ وہ بات جو ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں جو باتیں رکھی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اخلاقیات کا بھی حصہ رکھے ہیں۔ اخلاق کا جو تعلق ہے بندے کا، وہ رب سے بھی ہے، وہ بندوں سے بھی ہے۔ معاملات، تعلقات اور تعلقات میں عمدگی بندے کا رب سے بھی ہے، رب سے بھی ہونا چاہیے اور بندوں سے بھی۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 مرتبہ اس بات کو بیان فرمائے کہ بندے عہد و پیمان کو پورا کریں۔ جو میثاق ہے نا، میثاق یہ قرآنی لفظ ہے، میثاق، جو اللہ رب العالمین سے عہد و پیمان ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیے ہیں، اس مقصد پر قائم رہیں گے جب تک اللہ رب العالمین زندگی دے رکھے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے، انسان کو اللہ رب العالمین نے اکیلے نہیں رکھے ہیں نا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجتماعیت والی بات رکھی ہیں۔ گھریلو اعتبار سے بھی اجتماعیت ہے، خاندان کے اعتبار سے، پڑوسی ہونے کے اعتبار سے، مسجد میں مصلی ہونے کے اعتبار سے، کام کاج کرنے کے اعتبار سے، سفر کے اعتبار سے، ملک میں رہنے کے اعتبار سے۔ تو اس اعتبار سے پھر انسان کے آپسی عہد و پیمان بھی ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ اس کو کہتے ہیں، قرآنی لفظ کیا ہے؟ المیثاق۔ کون سا لفظ ہے؟ المیثاق۔ المیثاق عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کی جو بنیادی حروف ہیں، وثاقہ، ابن فارس رحمہ اللہ کہتے ہیں اس کا بنیادی معنی یہ ہے کہ کلمۃ تدل علی عقد و احکام۔ میثاق کہتے ہیں، یا وثاقہ کے اندر جو بنیادی معنی آتا ہے وہ یہ کہ ایک انسان دوسرے انسان سے، یا انسان رب سے ایک عہد کرتا ہے، ایک معاہدہ طے ہوتا ہے کچھ باتوں پر، کچھ امور پر، اور اسے مضبوطی سے انجام دینے پڑتے ہیں۔ اسے کھوکھلا نہیں کرنا ہے، اسے ہلکا نہیں کرنا ہے، اسے غفلت نہیں برتنی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا یہ معنی ہے۔ عربی زبان میں جب کہتے ہیں کہ وثق الرجل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے کسی شخص کو کہا کہ وہ ثقہ ہے، انہ ثقہ۔ محدثین کے پاس جب ثقہ کہتے ہیں نا، فلاں راوی ثقہ ہیں، وہ اسی سے، لیکن اس کے اندر جو کئی معنی آتے ہیں، وہ تفصیل مجھے نہیں بتانی آپ کو۔ عربی زبان میں کہتے ہیں التوثیق۔ کیا کہتے ہیں؟ التوثیق عربی زبان کا عام لفظ ہے۔ اس کے معنی آتے ہیں التثبت والتقویہ۔ اسی طرح سے الوثیق کہتے ہیں عربی زبان میں، الوثیق الشیء المحکم۔ خیر، یہ سب ایک الفاظ ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے المیثاق جب کہتے ہیں، المیثاق شرعی اعتبار سے اس کا جو معنی ہے، جیسے کہ ابو بکر الجساس، نام سنا آپ نے؟ ابو بکر الجساس رحمہ اللہ 34 صدی ہجری کے ہیں۔ احکام القرآن ان کی کتاب ہے، ہمارے پاس ہے 3 جلدوں میں۔ اس میں انہوں نے المیثاق کا معنی یہ بتایا کہ العقد المؤکد اما بیمین او بوعید، یعنی ایک شخص کا رب سے، یا ایک شخص کا بندے کا بندے سے ایسا عہد و پیمان، جیسے ہمارا رب سے عہد و پیمان ہے، خود بندہ بندے سے عہد و پیمان کرتا ہے،
اس اعتبار سے عہد و پیمان ہونا کہ اس سے ایک طرح کی قسم لی جائے، اس سے ایک طرح سے تأکد حاصل کیا جائے کہ آپ اس کے خلاف نہیں جائیں گے، آپ اسے توڑیں گے نہیں، آپ اسے ختم نہیں کریں گے، یا یہ کہ اگر آپ ختم کریں گے تو آپ کو اسی سزا ملے گی، کسی بھی طرح کی، کسی بھی نوعیت کی سزا. یہ ہوتا ہے المیثاق. قرآن مجید میں المیثاق، العہد، العقد، البیعہ، یہ سب اسی سے ملتے جلتے لفظ ہیں. بیعت لیتی نہیں، یہ سب اسی سے ملتے جلتے الفاظ ہیں. میں اس نشست میں صرف یہ بتاؤں گا آپ کو کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بندے کا رب سے جو عہد و پیمان ہے اسے پورا کرنے کی اللہ رب العالمین نے بار بار تاکید کی، اس لیے کہ انسان میں غفلت بھی آتی ہے، انسان غافل ہو جاتا ہے، عہد و پیمان کو توڑ دیتا ہے خواہشات کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، یا کبھی غصے میں آ کر کے، کبھی کبھار مایوس ہو کر کے، کئی ایک چیزوں کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے بار بار اس عہد و پیمان کو یاد دلائے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مختصر سی زندگی ہے، اس عہد و پیمان کو توڑ کر کے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی سزا کا مستحق نہ بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ کا رحم ہی ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بندوں کے حق میں خیر خواہی ہے کہ چھوٹی سی زندگی ہے انسان کی، اس میں انسان اس عہد و پیمان کو توڑ کر کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ چلے جائے. اور کئی اسلوب میں اس بات کو ذکر فرمائے رب العالمین. کبھی خبر ہوتی نہیں، خبر ایک اسلوب ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ اچھا انسان وہ ہے، اچھا مسلمان وہ ہے جو ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے، ایسا کرتا ہے. ہم نے خبر دی نا، کرو، ایسا تو نہیں بولے نا ہم. یعنی جیسے ایک استاذ کہتا ہے کلاس میں، اچھا طالب علم وہ ہے جو وقت پر آتا ہے، جو لکھتا ہے، جو سنتا ہے، جو پڑھتا ہے. پڑھو لکھو، ایسا تو نہیں کہا نا اس نے، استاذ نے خبر دی کہ ایک طالب علم ایسا ہوتا ہے. مطلب کیا ہے کہ آپ اچھے بنو. ہم کہتے ہیں کہ اچھا تاجر وہ ہے جو سچ بولتا ہے، ایمانداری سے تجارت کرتا ہے. ہم نے تو یہ نہیں کہا نا کہ سچ بولو، ایمانداری سے کام کرو، ایسا تو نہیں کہا نا، حکم نہیں دے رہے نا، خبر دے رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا بننا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے اس اسلوب میں بھی اس بات کو بیان فرمائے کہ اہل ایمان یا اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو عہد پیمان کو پورا کرتے ہیں. کیا مطلب ہے کہ تم پورا کرو، لیکن اسلوب کون سا اختیار فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ خبر والا اسلوب. اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں بیان فرمائے الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق. اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے کون ہیں؟ جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اور جو عہد و پیمان ہے اسے توڑتے نہیں، اسے ختم نہیں کرتے، اسے کمزور نہیں کرتے. یعنی ایک عام خبر دی اور گویا کہ ایک طرح سے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ تم کو ایسا ہونا چاہیے. حالانکہ اسلوب کون سا ہے؟ اسلوب ایک عام خبریہ اسلوب، بس خبر دی جا رہی ہے. الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں. مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین دعوت دے رہے ہیں کہ تم پورا کرو، لیکن اسلوب کون سا ہے؟ خبر والا اسلوب. ولا ینقضون المیثاق. کبھی اللہ رب العالمین نے ایسا اسلوب بھی اختیار فرمائے جس میں اللہ نے حکم دیے کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اس عہد و پیمان کو آپ ختم مت کرو، حکم بھی دے رب العالمین نے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اللہ سے عہد کر چکے ہو، معاہدہ کر چکے ہو، عہد و پیمان جو ہو چکا ہے رب العالمین کا، اور وہ دو اعتبار سے ہم نے رب سے بھی عہد و پیمان کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہم ایمان لائیں گے، اور پھر ہمارا جو بندوں سے تعلق ہے وہ بھی صحیح سالم رہے گا، وہ بھی ہم نے عہد و پیمان کیا رب العالمین سے. دونوں باتیں اس میں ہیں. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اللہ سے عہد کر چکے ہو تو اسے پورا کرو. وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، جب عہد و پیمان کو تم نے مکمل کر لیا ہے، تاکیدی طور پر اسے انجام دینے کی آپ نے جو ٹھان لی تھی، جو آپ نے دستخط کر دی تھی آپ نے، اب اسے توڑیے مت، آپ اس کے خلاف مت جائیے. اللہ رب العالمین کو گواہ بنا کر، اللہ کو کفیل بنا کر تم نے ایک دوسرے سے معاہدہ کیا ہے، اسے ختم مت کریں. تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے علم میں وہ سب چیزیں ہیں. تو یہ ایک اسلوب ہے. کتنے اسلوب ہوئے؟ ایک خبر والا اسلوب، دوسرا حکم والا اسلوب، ایک تیسرا اسلوب ہے
جس میں اللہ رب العالمین نے استفہام، ایک سوالیہ انداز میں، جسے ہم کہتے ہیں نہیں کیا ہم نے آپ سے کہا نہیں تھا، کیا ہم نے آپ کو یہ بتایا نہیں تھا، کیا ہم نے آپ کو سمجھایا نہیں تھا، کیا ہم نے آپ کو تنبیہ نہیں کی تھی. ایک سوال ہے نا یہ، استفہام ہے نا یہ. اس اسلوب میں بھی جیسے سورہ یاسین میں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے بنی آدم کیا تم سے میں نے عہد نہیں لیا تھا؟ ایک تیسرا اسلوب، ایک خبر والا اسلوب، ایک امر والا اسلوب، امر و نہی والا، ایک استفہام والا اسلوب. الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اے بنی آدم کیا میں تم سے عہد و پیمان نہیں لیا تھا میں؟ گویا کہ یہ سوال بتا رہا ہے، الاستفہام التقریری. یعنی مثال کے طور پر ایک استاذ نے ایک طالب علم کو لکھوایا، اور طالب علم کی جو نوٹ بک ہے اس میں سب لکھا ہوا ہے. استاذ پوچھ رہے ہیں کیا میں نے تم کو لکھایا نہیں؟ اب وہ کیا جواب دے گا؟ ہاں ہی کہے گا. مقصود کیا ہے؟ اب وہ خاموش رہ جائے گا. مطلب یہ کہ بھائی ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے لکھوایا ہے اور آپ خود لکھے ہیں، آپ کو یقین ہے اس بات کا. ایک آدمی نے ایک آدمی کو پیسے دیا، کیا میں نے دیا نہیں آپ کو؟ اس کا مطلب وہ یہ کہے گا کہ ہاں آپ نے دیے. یہ مطلب نہیں اس کا. مطلب یہ کہ اب اس پر جو ایک طرح کی ندامت، ایک شرمندگی، ہاں بھائی آپ نے دیے ہیں، مطلب ماننا ہی پڑے گا. یہ پوچھنے کا انداز بتاتا ہے کہ ہمارا معاملہ آپ کے ساتھ جو ہوا ہے بالکل واضح ہوا ہے. آپ کو ماننا پڑے گا اس کو، آپ جھٹلا ہی نہیں سکتے. اتنی واضح بات ہے یہ. جیسے ہم پوچھتے ہیں یہ تمہاری دستخط نہیں ہے، یہ تمہاری ویڈیو نہیں ہے، یہ تمہاری آڈیو نہیں ہے، یہ تمہاری بات چیت نہیں ہے. مطلب ہے کہ وہ کہے گا کہ ہاں اس لیے ہم پوچھ رہے ہیں. نہیں، اس پر حجت قائم کرنے کے لیے کہ اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. تو اس عہد و پیمان کو اللہ تعالیٰ نے جتنے اسلوب ہو سکتے ہیں انسان سے گفتگو کی، ہر اسلوب میں اللہ نے اس بات کو بیان فرمائے، ہر پہلو سے سمجھایا رب العالمین نے. تو یہ جو عہد و پیمان ہے اس کو نبھانا چاہیے. اس کے بہت فائدے ہیں، میں صرف 2 فائدے آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد ایک بہت ہی اہم بات ہے جسے میں آنے والی نشست میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. جو بندہ اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان کو نبھاتا ہے اور اللہ کے خاطر بندے سے جو عہد و پیمان ہوا ہے اس کو نبھاتا ہے، چاہے وہ مسجد میں ہو، مدرسے میں ہو، چاہے وہ کمپنی میں ہو، چاہے وہ بازار میں کسی کا دکان ہو، چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ہو، ملک میں ہم رہتے ہیں، شادی بیاہ کا معاملہ ہے، کوئی بھی معاملہ عقد جو بھی ہوتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو محبت ملے گی. وہ اللہ کی محبت کا حقدار ہوگا. کہ ہمارے لیے معمولی بات نہیں ہے. کوئی جو ہمارے دل میں ہمارے نزدیک بہت محترم ہے، وہ ہمیں پیار دیتا ہے، ہم کو چاہتا ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، ہمیں خوشی نہیں ہوگی؟ جیسے ہم مان لیجیے کہ کسی استاد سے ہماری بڑی محبت ہے اور ہم کو معلوم ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم کو چاہتے ہیں. ہمارے ماں باپ کو تو ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو جس سے ہمارے دل میں بہت جگہ ہے، ہم چاہتے ہیں ہم کو ہماری تو اس سے بڑی محبت ہے لیکن وہ بھی ہم کو اتنا چاہتا ہے، تو خوشی ہوتی نہیں ہوتی. ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کرتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین ہم سے محبت کرتے ہیں. عہد و پیمان کو اگر کوئی پورا کرتا ہے تو جتنی طاقت ہے اس کی اتنی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا بلا من اوفى بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین، کہ جو شخص عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، کیونکہ یہ تقوی کی دلیل ہے. وہ غیر متقی انسان ایسا نہیں کر سکتا. اللہ سے ڈرنے والا انسان، متقی انسان، جس کا دل صاف ہو اور اللہ رب العالمین کے لیے صاف ہو، وہی شخص جو ہے سب کچھ قربانی دے کر کے عہد و پیمان کو پورا کرتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار ہوگا. اب اس کے لیے بچا کیا بتائیے؟ چھوٹی بات ہے یہ، اسے اللہ کی محبت ملے گی، چھوٹی بات ہے یہ. اب بچا کیا؟ سب کچھ مل گیا اس کو، جھولی بھر گئی اس کی، دل بھر گیا اس کا، سب کچھ مل گیا اس کو. وہ محروم ہے ہی نہیں، اس کے لیے ناکامی ہے ہی نہیں، خسارہ ہے ہی نہیں. اس کے لیے ذلت اور رسوائی کبھی نہیں ہے. اس کے لیے عزت ہے، سرخروئی ہے، اس کے لیے بڑا مقام ہے، اس کے لیے عزت ہے، احترام ہے. ایسا ہے معاملہ.
اور اللہ رب العالمین نے جو عہد و پیمان پورا کرتے ہیں ان کو اللہ رب العالمین نے عقل مند کہا، ان کو کہ ٹھوس عقل والے ہیں یہ لوگ۔ معاشرے کے عقل مند لوگ جو ہوتے ہیں نا، معاشرے کے جو دانش مند ہوتے ہیں، نہیں معاشرے کے جو نبیل انسان ہوتے ہیں نا، وہی لوگ ایسا کام کرتے ہیں۔ جن کی عقل کمزور ہے کسی بھی اعتبار سے، یہ نہیں کہ اس کو دو دو چار کتنے نہیں معلوم ہے، یہ ماننا نہیں، مطلب جو دل کی اچھے نہیں ہوتے، عقل کے مضبوط نہیں ہوتے، وہ دور کی نہیں سوچتے، ایسے لوگ عہد و پیمان پورا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الرعد میں بیان فرمایا کہ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انما یتذکر اولو الالباب، اولو الالباب کہا، اولو الالباب کا معنی عقل مند، یعنی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الالباب، الالباب کا لفظ کیوں استعمال فرمائے؟ لبن سے، لبن کے معنی آتے ہیں خلاصہ، یعنی کسی چیز کا ہم بولتے ہیں نا کہ سب سے عمدہ چیز، کچھ چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں سب سے عمدہ، سب سے انوکھا، سب سے بہتر حصہ، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ یعنی گویا کہ وہ عقل کا ایک سب سے اعلیٰ معیار، وہ کون ہوتے ہیں؟ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ کسی سے معاہدہ ہو گیا، ہمارا رب سے معاہدہ ہوا ہے، بندوں سے ہمارے معاہدے ہیں، اس کو پورا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سماج کے یہ سب سے عقل مند لوگ، سب سے ٹھوس عقل والے نبیل انسان، کسی معاملے میں ایسے لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے، ایسے لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے، ایسے لوگوں کی رائے کا احترام ہوتا ہے، ایسے لوگ جب کسی کے حق میں زبان کھولتے ہیں تو پھر ان کی بات لی جائے گی، ان کی بات مانی جائے گی، کیونکہ یہ اولو الالباب ہیں جو عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بڑے سنجیدہ ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کسی بھی معاملے میں کام کریں تو بہت دور تک چل سکتے ہیں اور اچھی رفتار سے چل سکتے ہیں، کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، ارادتاً کبھی دھوکہ نہیں ہوگا، جان بوجھ کے کبھی ہمارے ساتھ وہ نقصان نہیں کریں گے۔ اولو الالباب، رب کے ساتھ بھی بندے کے ساتھ بھی، یہ بہت بڑا معاملہ اولو الالباب کا رب العالمین نے۔ اور جو عہد و پیمان کو پورا نہیں کرتے، نہیں، اس کی سزا بھی اتنی خطرناک ہے۔ آخرت کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو، اس دنیا ہی کی بات کر رہا ہوں، آخرت میں تو ہے ہی، نسأل اللہ السلامہ، اللہ رب العالمین پھوٹ ڈال دیتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان اختلاف ڈال دیتے ہیں رب العالمین۔ جس آدمی کے دل میں یہ بات ہے کہ میں عہد و پیمان کو پورا نہیں کروں گا، پہلے سے ارادہ کر لیا اس نے، سامنے والا بھی اسے دھوکہ دے گا، چکما دے گا اس کو۔ ایسے لوگ ملیں گے جو اسے دھوکہ ہی دیں گے، بس کبھی دو دل نہیں مل سکتے، کبھی وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ ہو سکتا ہے ظاہر میں لگ رہا ہو کہ ایک برتن میں کھانا کھا رہے ہیں، لیکن پھوٹ ڈال دیں گے رب العالمین عہد و پیمان کو پورا نہیں کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ میں بیان فرمایا، سورۃ المائدہ ہے نہیں، سورۃ المائدہ کا پیغام یہی کہ عہد و پیمان، پہلی آیت میں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، پہلی آیت میں۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین نے کہا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو کتاب جو ہم کتاب نازل کر رہے ہیں، اللہ نے ان سے عہد و پیمان لیا کہ اس کتاب پر عمل کرو گے، اس کتاب پر عمل کرو گے، اس کتاب کا دفاع کرو گے، اس کتاب کا پرچار کرو گے، لیکن انہوں نے اس عہد و پیمان کے ساتھ چھیڑخانی کی۔ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایک الگ معاملہ اختیار کیا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ابنیت والا معاملہ اختیار کیا، انہوں نے الوہیت کے ساتھ انہوں نے جو ہے مطلب غلط معاملہ اختیار کیا، عہد و پیمان کو توڑا انہوں نے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ان کے دلوں میں بغض، عداوت، دشمنی، ایک دوسرے کے لیے برداشت نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھ نہیں سکتے، وہ آئیں گے تو وہ نہیں رہیں گے، وہ آئیں گے تو وہ نہیں رہیں گے۔
اور یہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قیامت تک ان کے تعلق سے ایسے ہی معاملہ کیا. کیوں؟ عہد و پیمان توڑا اس لیے. اتنی بڑی سزا ہے اس دنیا کے اندر عہد و پیمان توڑنے والوں کی. اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ہمارے صفوں میں بھی جو اختلاف آ رہا ہے، ہم کئی ایک طریقے اختیار کرتے ہیں ملنے کے، بھی مل لو، معانقہ کر لو، گلے لگا لو، مصافحہ کر لو. نہیں، اللہ نے جو چیزیں اختیار کرنے کے کہے ہیں اس کو اختیار کرنا چاہیے. رب سے ہمارے جو عہد و پیمان ہیں، بندے سے ہمارے جو عہد و پیمان ہیں، اس کو ہماری طاقت کے قدر پورا کرے. اللہ محبت ڈالنا شروع کر دیں گے، ایک دوسرے کے لیے پیار ڈال دیں گے، ایک دوسرے کے لیے عزت کا جذبہ ڈال دیں گے، ایک دوسرے کے لیے پیٹھ پیچھے جو ہے اس کے حق میں اچھی گفتگو کرنے والے بن جائیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو عہد و پیمان رب سے، بندے سے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں طاقت کے بقدر اسے نبھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں ایک ضروری بات ہے، اہم بات ہے، جسے انشاءاللہ میں آپ کو کچھ دیر بعد آپ سے وہ باتیں کہوں گا انشاءاللہ اختصار کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.